دنیا میں غور نہیں کرتے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے بڑی بہترین ساخت پر خوبصورت ترین انسان پیدا کی. لوگوں کو صلاحیتیں دی اللہ تعالیٰ نے. جو آدمی اپنی چالاکی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ اور اپنی گفتگو کے فن کے ساتھ کسی بڑے سمجھدار آدمی کو معاذ اللہ دھوکہ دے لیتا ہے اور سیانے لوگوں کو لوگ پریشان کر دیتے ہیں، تو آپ غور فرمائیں، صلاحیت تو اس کے اندر تھی نا، لیکن اس نے غلط جگہ استعمال کی. اگر اپنی انہی صلاحیتوں کا وہ صحیح استعمال کرتا تو اللہ تعالیٰ اسے بہت سارے خیر کے کام لے لیتا. پہلے تو ہم پہچانتے نہیں، غور نہیں کرتے. وہ جو کہا گیا تھا نا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جو اپنے آپ کو پہچان گیا وہی تو اللہ تعالیٰ کو پہچان گیا. اپنی صلاحیت پر غور کیا جائے کہ ہم کیا کر سکتے، کون سی خدمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل کرے تو ہم وہ سر انجام دے سکتے. وہ کوئی بھی ہو. ایک بی بی مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی تھی، اس کا انتقال ہو گیا. صحابہ نے حضور کی تکلیف کے پیش نظر اطلاع نہ دی کہ محبوب کو تکلیف دینا مناسب نہیں، دفن کر دیا. صبح محبوب نے قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا، صفے بناؤ، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا. کوئی کام تو کیا نا زندگی میں، کوئی ڈیوٹی تو کی نا. ایک تو ہم اپنی صلاحیت کو دیکھو. کسی نے کہا تھا کہ میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا. ایک تو اپنے آپ کو بیکار نہ سمجھے. ہمارے ہاں لوگ کمزور پڑ جاتے ہیں، میں غریب آدمی ہوں، میں پیچھے رہتا ہوں، میری کون سی فوٹو آتی ہے، میں کون سا چار لوگوں میں پہچانا جاتا ہوں، پیسے میرے پاس. یہ کمزوریاں ہیں، یہ خود اعتمادی کو ختم کرتی ہیں. اپنی صلاحیت کو پہچانا جائے، غور کیا جائے کہ ہم کیا ڈیوٹی زندگی میں کر سکتے ہیں، اس پر توجہ دی جائے. اور پھر جب اپنے آپ کو پہچان لیا جائے کہ بھلا میں یہ دیکھیں نا، مدارس، مساجد، خانقاہیں، یہ سارے سلسلے، اس میں اگرچہ نام ایک بندے کا لکھا ہوتا ہے کہ فلانے نے بنائی ہے، لیکن اس میں سینکڑوں لوگ شامل ہوتے ہیں. یعنی وہ جگہ دینے والا بھی بڑا باکمال آدمی ہوتا ہے، وہاں ڈیوٹی دینے والا بھی بڑا باکمال آدمی ہوتا ہے. یہ بڑے باکمال لوگ ہوتے ہیں. کہنا پیر صاحب نہیں ہوتا ہے، تعریفیں پیر صاحب کی ہونی ہوتی ہیں. اور اب تو اللہ خیر کرے، بعض آستانوں پہ لوگوں نے باقاعدہ بندے رکھے ہوئے ہیں تعریفیں کرانے کے لیے. اللہ والوں کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی. خوشبو کو بھی کبھی بتانا پڑا ہے کہ میں خوشبو بتایا نہیں کرتی، خوشبو تو آیا کرتی ہے. تو یہ نام تو قبلہ پیر صاحب کا ہی آئے گا، انہی کا ذکر آئے گا. چلے اچھے لوگ ہیں، آنا بھی چاہیے، لیکن بڑی خدمات ہوتی ہیں ان لوگوں کی جو آستانوں پہ ڈیوٹیاں کرتے ہیں، جو پیر صاحب کے آنے والے مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں، جو وہاں رات کو دیکھتے ہیں، جو وہاں ڈیوٹی کرتے ہیں. اگر یہ سارے لوگ نہ ملے تو کام ہوتا نہیں. تو ایک تو دیکھیں کہ صلاحیت کیا ہے. دوسری بات یہ کہ جب پتہ چل جائے تو پھر وقت کو بیکار ضائع نہ کریں. رب کے بندوں میں اور عام بندوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ عام لوگ وقت ضائع کرتے ہیں، رب کے بندے اپنے وقت کو قیمتی بنا کے رب رسول کو راضی کر لیتے ہیں. ہمارے اوقات ضائع ہوتے ہیں. ڈھیر سارے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں میں بور ہو رہا ہوں. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ بور ہونے کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے نا. ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا، بھلا کس وقت بور ہو، ٹائم ہی نہیں ملتا. وہ جناب آپ پوچھیں کسی آدمی سے کہ یہاں کیوں کھڑے ہو، کہتے ہیں میں ٹائم پاس کر رہا ہوں. تو میرا کئی دفعہ دل کرتا ہے پوچھنے کو کہ آج آپ نے ایک سپارہ قرآن پاک کا پڑھا ہے؟ محبوب تو پوچھتے تھے نا صحابہ سے صبح کہ آج کسی نے جنازہ پڑھا ہے، مسکین کو کھانا کھلایا ہے، آج فلاں آدمی نے کوئی نیکی کی. محبوب سوال کرتے تھے. تو ٹائم پاس کر رہا ہوں. جی بھی اتنا ٹائم آیا کہاں سے جسے پاس کرنا پڑا؟ بعضوں کا 1 منٹ ٹھہرنا میں آیا. او بھئی 1 منٹ میں 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھی جا سکتی ہے اور پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ہے. آپ نے 1 منٹ کو ایسے سمجھ لیا ہے؟
وقت کا ضیاع. یہ بہت سارے لوگ ہیں جو تبصرے کرتے، فارغ ہیں، کام کوئی نہیں، اس پر بھی تبصرہ، اس پر بھی تبصرہ، اس کی بھی بات کرو. بھئی اتنا تو ٹائم ہی نہیں ہے کہ آپ اس کی بات کریں. اتنا کہاں سے وقت آیا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ سیاستہ میں حدیث موجود ہے، فرمایا جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو دن جب چڑھتا ہے تو دن اعلان کرتا ہے، وہ دن اعلان کرتا ہے کہ لوگوں میں آج آیا ہوں، آج کے بعد دوبارہ نہیں آؤں گا. اگر جو کام تم نے کرنا ہے وہ آج کر لو، میں آج آیا ہوں، آج کے بعد دوبارہ. آج 10 ستمبر کو جس بندے نے سارا دن قرآن پاک نہیں نہ کھولا، یہ اس سال کا 10 ستمبر اسے دوبارہ نہیں ملے گا زندگی بھر. جس نے آج صبح سے ایک دفعہ بھی، میں اکثر کہتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام نے سارے دن اور ساری راتیں امت کو یاد کیا، اور سارا دن ہی گزر گیا، امت نے ایک بار بھی درود و سلام نہیں پڑھا. سارا دن ہم نے بہت ساری خیر کر سکتے تھے، اچھا مشورہ دے سکتے تھے، کوئی بات سیکھ سکتے تھے، لیکن وقت ضائع کرتے. اپنے اوقات کو مرتب کریں. ہمارے بزرگوں کے ٹائم مرتب تھے، طے تھے. امام بخاری اگر ہماری طرح ہوتے تو قرآن مجید کے بعد ایک صحیح ترین کتاب ہمیں دے پاتے. امام مسلم کا بھی اگر وہی حال ہوتا جو آج ہمارا ہے. ڈھیروں لوگ ہیں جنہوں نے بخاری پڑھی نہیں، پوری مسلم شریف کو پڑھا نہیں، اور انہوں نے کتنی محنت کر کے احادیث پر گفتگو کر فرق نکال کے کہ یہ حسن ہے، یہ ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، یہ متواتر ہے، انہوں نے ہمارے سامنے رکھی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 1000 کتاب لکھی ہے. کتنی؟ اور کتاب ایسی نہیں کہ وہ مطلب کانٹ چھان کے کتاب بنا لی ہو، وہ جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں. کام ان لوگوں کا مرتب تھا، ان کے وقت میں برکت تھی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دن ان کے خادم سے آپ نے کوئی کام کہا تو کہنے لگا حضور یہ کام کل کر لیں گے. تو آپ فرمانے لگے یہ کام اگر کل کریں گے تو جو کام کل کرنے ہیں وہ کب کریں گے؟ ہمارے ڈھیر سارے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک طے ہی نہیں کیا. آپ نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں بس میں حج کا رہا ہوں، شروع کرنی ہے. تو اگر حج پہ نہ جا سکے، خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے، تو پھر نماز پڑھنی نہیں ساری عمر. میں وہ بچوں کی شادی کر لوں پھر میں ٹھیک ہی ہوں. تو اگر ایسا وقت آیا ہی نہ، خدا نہ کرے، تو پھر کیا پڑھنی نہیں؟ میں بہت سارے لوگوں سے کہتا ہوں داڑھی شریف رکھ لو، کہتے میں آج نیک نہیں. تو میں نے کہا داڑھی کی قسم ہی اٹھانی تھی، بس نیک ہونا تو رکھنی ہے. روٹی کی اٹھاؤ نا کہ جب تک نیک نہیں ہونا کھانی نہیں. یہ کرو نا بات، باقی سارے کام چل رہے ہیں اور اس پر آپ کسی کو توجہ دلائیں، بلکہ بعض نے چھوٹی رکھی ہوئی ہوتی ہے. تو میں کہتا ہوں چھوٹی والے کو بھی تو لوگ مولوی کہتے ہیں نا، تو اسے پوری کر. اپنی مرضی کی کیوں رکھتا ہے؟ رب رسول کی مرضی کی رکھ. کام جو کرنا ہے اسے شروع کیا جائے. جو ڈیوٹی کرنی ہے اسے ہمارے ملک میں رواج بنا دیا گیا ہے. کام نہ کرو بیسے کرو، کام نہ کرو کیچڑ اچھالو. یہ دیکھو نا کتنی تکلیف ہے سیلاب والوں کو، کتنی تکلیف ہے. ہمارے وہاں دوست موجود ہیں، اپنی ہمت کے مطابق کام کر رہے ہیں. میں خود بھی وہاں حاضر ہوا تھا. اب وہ کہتے ہیں کہ جلدی امراض ہونے لگے. یعنی ایک طرف وہ بندہ ہے جو نخرہ کر رہا ہے کہ یہ روٹی میں نے نہیں کھانی، یہ سالن لے جاؤ، اور دوسری طرف ماں کے کہتی ہے کہ صرف میرے بچے کو زخم ہو گئے ہیں، کیڑے کھڑے ہیں پانی میں، جلدیں پھٹنے لگی ہیں، صرف دوائی چاہیے. تو کیا رب کریم نے حساب نہیں لینا؟ چلے مہربانی کرتے، وزیروں نے تو نہیں جانا تھا، پیر ہی ایک دورہ کر آتے، تھوڑی سی توجہ کر لیتے. کیا یہ محبوب پاک کو راضی کرنے کا طریقہ نہیں؟ کیا حضور نے فرمایا نہیں جو میری امت سے محبت کی جس نے اسی نے مجھ سے محبت کی؟ کیا فرمایا نہیں جب میری امتی کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے؟ یہ کام نہیں خیر کا؟ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. اپنے اوقات کو مرتب کریں. ہمارے ہاں مزاج نہیں کام. یہ دیکھیں نا جلسے ہو رہے ہیں، آ رہا ہے فلانا، جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اور سب سیاسی جماعتیں اللہ ماشاءاللہ جتنے خرچے یہ ان کاموں پہ کرتے ہیں نا، اس سے آدھے خرچے اگر کریں. آپ گاڑیاں سجا رہے ہیں، فلان ہو رہا ہے، پجاروں نکلی ہوئی ہیں، فلاں کام ہو رہا ہے، اور دوسری طرف حال یہ ہے
کہ لوگ چار پہیاں کھڑی کر کے ان کے اوپر چادریں ڈال کے اپنی بیٹیوں کو چھپائے بیٹھے. نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. تھوڑا سا توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم ترجیحات ہماری کیا ہیں، ہم اصل میں کرنا کیا چاہ رہے ہیں، ہمارا رستہ اور سفر کیا ہے. وہ ایک علاقے میں نا، بلکہ یہ میرپور جب ایک دفعہ تاریخ بتاتی ہے کہ سارا کسی حادثے سے ٹوٹ گیا تھا، تو ایک آفیسر کہتے ہیں میری یہاں ڈیوٹی تھی، کیونکہ شہر سارا ہی ایک دفعہ الٹ پلٹ ہو گیا تھا، تباہ ہو گیا تھا. تو میں نے دیکھا ایک بوڑھا شخص اور اس کی بیوی 2 بوریاں گدے پہ رکھے ہوئے آ رہے ہیں. میں نے آگے بڑھ کے سلام لی، بابا جی کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے پوچھنا تھا وہ بیت المال کا دفتر کہاں ہے، کہاں جہاں خزانہ جمع کرایا جا رہا ہے. تو میں نے کہا بابا جی میں ہی ہوں دفتر کا آفیسر، آپ نے کیا جمع کرانا ہے؟ تو کہنے لگے میں نے اور میری بیوی نے کانپتے اور بوڑھے ہاتھوں سے محنت کر کے یہ کچھ سونا چاندی ملبے کے نیچے سے نکالا ہے، بیت المال میں جمع کرانا ہے. تو میں نے کہا بابا سارے لوگ گھر لے جاتے ہیں، آپ بیت المال میں لے آئے. کہنے لگے پتر شہر سارا ٹوٹ گیا ہے، یہاں ہمارے بزرگوں کی قبریں ہیں، ہم تعاون کرنا چاہتے ہیں ہمارا شہر پھر سے آباد ہو جائے. شہر آباد ہوں گے تو گھر بھی انشاءاللہ بانی جائیں گے. وطن جب رہتے ہیں نا تو پھر سارے کام ہی چلتے رہتے ہیں. لیکن آپ پرواہ ہی نہ کریں، وقت کو ضائع کریں اور فضول ابحاث میں ٹائم ضائع کریں، کوئی معنی نہیں. آپ دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ بہترین مسلمان ہے جو لا یعنی باتیں چھوڑ دے، بے مقصد باتیں زندگی میں چھوڑ دے، بس با مقصد باوقار پتے کی بات زندگی میں کرے، وقت کو ضائع نہ کرے. اور جن لوگوں نے اپنا وقت مرتب کیا، کام کیا، ڈیوٹی کی زندگی میں، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی عمر 39 سال ہوئی ہے، پوری 40 نہیں. کتنی بولیے؟ 39 سال کی عمر میں یہ بندے نے روز قرآن پاک بھی پڑھا، درود پاک بھی پڑھا. اس شخص نے امت کو عدل و انصاف سے بھی بھرا، مساجد بھی بنائی، انہوں نے مدارس بھی قائم کیے، خدمتیں بھی کی. عمر 39 سال پائی، لے سجنا اسا توڑ ہی نہیں پائی، جان بھی دیتی تیرا تیرے. ہم نے تو طے ہی نہیں کیا آج تک. یہ بہت سارے نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں ساری دن تصویر پہ گزر جاتا ہے، سارا دن فوٹو آنی چاہیے. اور قوم نہ زیادہ تر اللہ ماشاءاللہ بالخصوص نوجوان نسل ہواؤں میں زندہ ہے، خوابوں میں زندہ ہے، موبائل کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. زندگی کے دکھ کچھ اور ہیں، کرب کچھ اور ہیں، تکلیفیں کچھ اور ہیں، سمجھنے کی چیزیں کچھ. جب دوائی کی ضرورت ہو تو پھر گوشت سے پیٹ نہیں بھرا جاتا، پھر دوائی ہی کھانی پڑتی ہے. ترجیحات اور ہیں، ہمیں اور طرف بڑھنا ہے اپنے آپ. اور جب بندہ مرتب زندگی گزارتا ہے نا، جس مقصد کے لیے رب کریم نے اسے بھیجا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جب وہ بہترین عمل کرتا ہے تو پھر وہ کافر کا نظریہ ہے کہ مر جائیں گے تو فنا ہو جائیں گے، زندگی میں جو موج کرنی ہے کر لو، یہی ہے سارا کچھ. مومن کو تو بتایا گیا ہے کہ تو یہاں قیدی ہے، تیری یہاں زندگی رب چاہی گزار، دنیا میں اللہ رسول کی مرضی پہ چل. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جنت میں تجھے ساری نعمتیں عطا فرما دے گا. یہ کووڈ-19 کے دن تھے نا، تو مجھے ایک سرکاری ادارے میں مدعو کیا گیا. کہنے لگے جی خوف پڑا ہے لوگوں پہ، کرونا سے ڈرتے ہیں. بعض لوگ تو ایسے ہیں جو کسی جگہ ہاتھ، یہ ٹینشن بڑی سوار ہوتی ہے نا. ایک صاحب میرے سامنے بیٹھ کے کہنے لگے جی مجھے تو زیادہ لوگ جمع ہو جائیں تو گھٹن ہونے لگ جاتی ہے، تو یہ قبر میں تو میں تو بڑا خوف کھاتا ہوں. تو میں نے ان سے کہا قبر کھڈا ہے، گڑھا ہے، دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، حدیث صحیح موجود ہے، بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن قبر کی ایک دوسری حالت بھی ہے جو بندہ مومن کے لیے. آپ کا جو خیال ہے نا سانس کیسے آئے گی، چاروں جانب سے بند ہے، تو جو رب ماں کے پیٹ میں بندے کو سانس کے لیے موقع دیتا ہے نا، اور اگر کوئی اس سے بھی زیادہ آسان بات سمجھنا چاہے تو انڈا چاروں جانب سے بند ہوتا ہے، سوراخ بھی کوئی نہیں ہوتا. چاروں، میری طرف دیکھیں جی، چاروں جانب سے انڈا بند ہوتا ہے،
لیکن جب چوزا نکلتا ہے تو زندہ بھی نکلتا ہے، سانسیں بھی لیتا ہے اور خوبصورت بھی نکلتا ہے۔ تو جو مالک وہاں اس کے لیے ساری آسانیاں فراہم کرتا ہے وہ قبر میں بھی فرمائے گا۔ لیکن دو حالتیں ہیں نا، ایک وہ کھڈا ہے، وہ گھڑا ہے۔ دیکھیں میں نے اگر گجرانوالہ آنا ہے تو گجرانوالہ کی سڑک پہ چڑھنا چاہیے، پنڈی والی سڑک پہ تو اگر کوئی سڑک ہی اختیار کی ہو جو سیدھی کھڈے میں جاتی ہو تو اس نے تو سڑک جان بوجھ کے اختیار کی ہے، نہ حلال حرام کی تمیز ہے، نہ بولنے میں احتیاط ہے، نہ کوئی پرواہ ہے، نہ بیٹیوں کا حق دیا ہے، نہ بہنوں کو ان کا حق دیا ہے، نہ ذمہ داریوں کا احساس کیا ہے۔ تو پھر اللہ معاف فرمائے، اس نے تو سفر ہی کھڈے کا شروع کیا ہے۔ لیکن اگر اس نے زندگی تھوڑی محتاط گزاری ہے، رب چاہی گزاری ہے، تو پھر قبر کی دوسری حالت بھی حضور نے بیان کی۔ یعنی بندہ مرے گا تو ذرا تصور کرنا کیا کہنے لگا ہوں، جب وہ مرے گا تو اس کی صرف قبر نہیں بلکہ اس کی قبر باغ ہے، کیاری ہے، قبر باغ ہے، اور معمولی باغ نہیں، جنت کے باغوں میں سے باغ، اور ایسی کیاری جنت کی، ایسا باغ، ایسا گلشن کہ جس میں آنکھ کھلتے ہی پہلی زیارت ہی مدینے والے محبوب کی نصیب ہوگی۔ کیا کہا حضرت نے، کہنے لگے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، ہم نے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اب اللہ فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، فرمایا جو متقی لوگ ہوں گے نا، پرہیزگار، وہ جب رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے تو مہمان بنا کے پیش کیے جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں مہمان بنا کے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاس سے ہانکا جائے، پیاس سے ہانکا جائے۔ اپنے معاملات زندگی کو ہمیں جلدی سے طے کر لیں، وقت نہ گزر گیا تیزی سے، کالے بالوں کی جگہ سفید آنے لگ گئے، اور تندرست وجود کہیں کہیں سے درد کرنے لگ گیا۔ یاروں کے دوستوں میں سے، یاروں کی جماعتوں میں سے کچھ دوستوں کے ہم جنازے پڑھائے، وہ جنہ باجوں ایک پل نہیں سجیندے، پھر وہ شکلیں یاد نہ رہی ہیں۔ داؤد تائی رحمت اللہ علیہ سے ہارون رشید نے کہا تھا کہ کوئی نصیحت کر دیں، تو فرمانے لگے آپ کے والد کہاں ہیں؟ کہا قبرستان میں، دادا قبرستان میں، کہا ایک بیٹا بھی تھا قبرستان میں، بھائی قبرستان میں۔ فرمانے لگے تو نے اتنے جنازے پڑھے، ابھی بھی میں تجھے نصیحت کروں؟ تیرا کیا خیال ہے؟ وہ چلے گئے، تو نے نہیں جانا؟ او پئیاں دستیاں قبراں جنہ تے پھول پئے، ادھروں تے کوئی نہیں جی آمدہ، ادھروں ہی لکھاں گئے۔ اپنی زندگی میں تھوڑا چیزوں کو طے کریں۔ بڑی ہو گئی تصویریں، بڑی ہو گئی ویڈیو، اور بڑے ہو گئے چکر، اب بڑا کچھ ہو گیا۔ اب تو بھائی کوئی اگلا کام ہو، توجہ ہے اب دوستوں کی میری بات میں، اب کچھ تھوڑی سی نا تیاری ہو۔ اور آخری بات یہ صوفیاء کرام تھے نا، ان کے مصلے آباد تھے، اللہ اللہ کرتے تھے، ہماری جان نہیں چھوٹتی۔ اب تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ چونکہ وہ زندگی موبائل پہ گزارتے ہیں تو گہری نیند سو ہی نہیں پاتے، ہر وقت توجہ کہیں اور لگی ہوئی ہوتی ہے، ہر وقت وہ تو سنجیدہ مطلب سو ہی نہیں پاتے، چار چار موبائل رکھے بزنس مین صاحب نے، اللہ کسی کو کوئی بات سنا رہے ہیں، کسی کو کوئی سنا رہے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا میں نے سویرے کیا کہا تھا۔ الجھی سی زندگی کب ہوتی ہے؟ جب بندہ مصلے پہ نہیں بیٹھتا، سارا کچھ بند کر کے، جان چھڑا کے، سرے رات بندہ کچھ دیر اللہ اللہ کرے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ کچھ دکھ بندے کے بڑے ذاتی اور نجی ہوتے ہیں، وہ کسی کو نہیں بتائے جا سکتے، چاہتے ہوئے بھی بندہ نہیں بتا سکتا۔ ہمیں شریعت نے دعا سکھائی ہے، جو کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ رب رسول سے کہہ دو، کھول کے کہہ دو، کرم بھی ملے گا، عزت بھی ملے گی۔ تو اپنی زندگی کے معاملات کو ترتیب دیں، بالخصوص مصلی، دعائیں، عبادتیں، اللہ سے جڑے کوئی ڈیوٹی زندگی میں کریں، لیکن خدمت کا مزاج بنائیں۔ یہ جو دوڑ دھوپ ہے نا ہماری بلا وجہ کی، اس سے باہر آئیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ مرحوم بزرگوں کی بخشش فرمائے اور ہم سب کے حال پہ رحمت کی نظر فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کسی بہترین اردو داں کا جملہ نہیں بلکہ یہ اللہ کا قرآن ہے، فرمایا مشکل میں تم ہو تو گراں میرے محبوب پہ گزرتا ہے۔
حضور تو جلدی کرتے ہیں تمہاری بھلائی چاہنے میں، کیوں؟ رشتہ بڑا گہرا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ وہ محبوب ہیں جو تمہاری جانوں سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امت کے حق میں نرم دل رکھتے، نرم۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید کسی کا بھلا یہ ہوتا ہے اس کو 4 پیسے دے دیے جائیں، شاید اس کا بھلا یہ ہے کہ اسے نوکری پہ لگوا دیا جائے، شاید بھلا یہ ہے کہ اس شخص کو اگر کسی وہ مشکل میں آ گیا ہے تھانے کچہری کے معاملے میں تو وہاں اس کو سہولت دلا دی جائے، آسانی کر دی جائے، کسی کو مضبوط کر دیا جائے، تو یہ اس کے ساتھ بھلائی ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا کہ میں نہ مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، میں تمہارا وہ نفع کرنے آیا ہوں کہ تمہارا دل ساری جگہوں سے ہٹا کے رب رسول کی طرف مائل کرنا ہے، تمہاری طبیعتوں کے اندر جو سختی ہے اسے نرمی میں بدلنا ہے، تمہارے مزاجوں کے اندر جو بے لگام خواہشات ہیں انہیں شریعت اسلامیہ کی پابندی کی لگام دینی ہے۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے لوگوں کی اصلاح کا جو دیکھیں نا، اگر کسی گھر میں بگڑے بچے سنور جائے نا تو روٹی تھوڑی بھی ہو تو گزارا ہو جاتا ہے، اگر گھر والے اخلاقاً اتنے اعلیٰ ہوں، ایک دوسرے سے پیار کرتے ہوں تو تھوڑے پیسوں پر بھی وقت گزر جاتا ہے۔ رسول پاک کا دل دھڑکتا تھا، کس لیے؟ صرف اس لیے نہیں کہ لوگوں کو نوکریاں مل جائیں، مال مل جائے، لوگ جو ہیں ان کے گھر کشادہ ہو جائیں، بلکہ حضور کا دل دھڑکتا تھا کہ لوگ دوزخ سے بچ جائیں، جنت کی طرف ان کا سفر ہو جائے، ان کے دلوں سے حسد کو، تکبر کو، غرور کو، انا کو، خود پسندی کو، عجب کو نکال دیا جائے۔ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، ان کا تزکیہ کر دیا جائے، دل صاف کر دیے جائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم احساس کے ساتھ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں نا تبلیغ ہوتی ہے لیکن اس میں درد نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ، اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا۔ لو میرے جیسے آدمی نے تقریر کرنی ہے، گھنٹہ گزارنا ہی ہے، تو پھر بعض اوقات نفس کی خواہشیں غالب ہوتی ہیں تو وہ اصلاح سے زیادہ شوق داد لینے کا غالب آ جاتا ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہے نا، وہ ہمارے ہاں پھر وہ نقیب محفل بیچارہ کبھی بھاگ کے ادھر چلا جاتا ہے، کبھی بھاگ کے ادھر آتا ہے، کہتا ہے میں نے جملہ دینا ہے۔ اب وہ ایسے لگتا ہے جملہ نہیں دینے لگا، کوئی ایٹم بم دینے لگا ہے، جس میں اتنی اسے پریشانی، ایک جملہ کہنے لگا، سنبھال کے رکھنا، ضائع نہ کرنا، یہ نہ کرنا۔ وہ تو جملہ رہنے دے، تو آیت دے ہمیں کوئی قرآن پاک کی، تو ہمیں کوئی حدیث پاک سنا، تو سادی سی بات کر، یہ تو مطلب۔ اور پھر وہ داد کا اتنا شوق کہ جب تک سارے ہاتھ نہ کڑھیں، جب تک شمال جنوب والے نہ بول پڑیں تب تک بات نہیں ہوگی۔ یہ کیسی بات ہوئی؟ اصلاح کے اندر تو آپ کا درد آپ کی زبان سے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ اقبال کہنے لگے کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر تو نہیں، پر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ وہ تو اڑتی ہے، وہ تو اس کی تو پذیرائی ہوتی ہے اگر بات دل سے نکل رہی ہے تو۔ عزیز بھائی یاد رکھیے گا، حضور سید عالم علیہ السلام درد دل کے ساتھ دعوت دیتے لوگوں۔ 10 دن حضور نے طائف میں قیام کیا ہے، ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، الٹا انہوں نے روڑے مارے، تکلیف دی۔ حضور واپس آ رہے ہیں، صحابی ساتھ ہیں، باغ میں بیٹھ گئے، اتنی صحت مبارک پر انہوں نے معاذ اللہ تعالیٰ سنگ باری کی کہ خون مبارک بہہ رہا ہے۔ فوراً عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیں یہ تباہ ہو جائیں۔ فرشتہ بھی حاضر ہو گیا، حضور آپ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں۔ لیکن محبوب کے دل میں نرمی ہے نا امت کے لیے، اگرچہ یہ ساری امت دعوت ہے اس وقت، پر اس وقت بھی نرمی ہے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے، صحابی کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا اب یہ تباہ ہو ہی، میری طرف دیکھیں جی، اب یہ تباہ ہو ہی جائیں گے، اب کوئی نہیں بچا سکتا انہیں تباہ ہونے سے۔ لیکن حضور نے کیا کہا اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ فوراً عرض کی یا رسول اللہ ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ کبھی پتھر مارنے کے والے کے لیے بھی دل میں احساس ہوتا ہے۔ ہمیں تو کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، کوئی گالی نہیں دی، کچھ نہیں کہا، پر ہم سخت کیوں ہیں بھلا؟ وہ ہمارے پیچھے نہیں چلتا ہاتھ باندھ کے،
جی میں ہاں نہیں ملاتا تو ہمارا دل اس کے لیے سخت ہے. دو ہی تو بندے ٹھیک ہے دنیا میں, ایک میں ٹھیک ہوں اور ایک جو میری ہاں میں ہاں ملائے پوری وہ ٹھیک ہے. دونوں ہاتھ باندھ کے پیچھے چلے, تیسرے کو میں کیسے ٹھیک ہونے دیتا ہوں؟ میرا مزاج ہی نہیں. اللہ ماشاء اللہ ہماری طبیعت ہی نہیں ہوتی ایسی. خدا کے بندو, جب دل کشادہ ہوں, طبیعتیں کھلی ہوں, پھر اس طرح کا تھوڑی مزاج ہوتا ہے. کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی, حضور ایک نے بھی نہیں کلمہ پڑھا اور پھر بھی آپ کے دل میں اتنی وسعت ہے, آپ ہدایت کی دعا کر رہے ہیں. 10 دن لگائے, ایک شخص بھی نہیں آ رہا. تو محبوب کیا فرمانے لگے؟ کریم فرمانے لگے, مجھے پتہ ہے انہوں نے تکلیف دی ہے, ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا, جلدی نہ پریشان ہو جایا کریں. کچھ لوگ جلدی کچے جملے بوئے, ساڈی قوم نہیں ٹھیک ہو سکتی جی, ایسمو لگتا کچھ نہیں ہو سکتا دی, یہ نہیں ٹھیک ہو سکتے, فلانے نہیں ٹھیک ہو سکتے. شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھی نہیں مانا اور آپ نے پھر ہدایت کی دعا کی. تو یہ میرے محبوب کا امید کا طریقہ ہے. کریم فرمانے لگے, اگر آج یہ نہیں مانتے تو پھر بھی تباہی کی دعا نہیں کرنی, یہ نہیں مانتے تو ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی, مان جائیں گے لوگ. اپنے دل میں جب آپ نرمی لے آتے, ہمارے نا سینکڑوں نوجوان گناہوں میں چلے گئے ایک ایک علاقے سے. جو آدمی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے نا, وہ سخت تکلیف میں ہوتا ہے. انسان کو جو چیز سب سے زیادہ ستاتی ہے وہ اس کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں. حدیث میں فرمایا, ما حاک فی صدرک, کھٹکتا ہے سینے میں, چبھتا ہے گناہ. یہ تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے, تڑپتے ہیں لوگ, سسکتے ہیں. لیکن روایتی انداز سارا جب ہماری مجالس اور محافل میں ہو جاتا ہے, کوئی نہیں وقت دینے والا, پیار کرنے والا, تھپکی دینے والا, بازو تھام, کوئی نہیں. ایک تقریر وہ ہے جو میں آپ سے کرتا ہوں, بس ٹھیک ہے گھنٹہ گزارنا ہے, تو وہ بھی کئی میری طرح کے لوگ ہیں جو جمعرات کو فیصلہ کرتے ہیں سویرے کیا بیان کرنا. حالانکہ میری طرح کے جو چھوٹے ہیں وہ ہفتے سے ہی تیاری شروع کر لیتے ہیں تاکہ کچھ غور فکر کر کے قوم کے سامنے رکھا جائے, ضروری. اب ایک تقریر میں آپ سے کرتا ہوں, سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. ایک تقریر ایسی ہے جو خطیب صاحب آپ سے کرتے ہیں, اور خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ معاف کرے, صرف سمجھانے کے لیے, اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ان کا بیٹا کسی غلطی میں مبتلا ہو گیا تو پھر بھی اسی طرح ہی داد و تحسین کے لیے لش پش کر کے تقریر ہوگی؟ نہیں, پھر یہ انداز نہیں ہوتا. پھر تو بچہ کو سامنے بٹھا کے باپ اپنی پگڑی اس کے پیروں میں رکھتا ہے, پھر تو ماں دوپٹہ پیروں میں رکھتی ہے, کہتے پتر میری کمائی نہ اجاڑ دینا, اور نہ پتہ چلا تو سگریٹ پینے لگ گیا, خدا خیر کرے, تیری مہربانی. سوتا نہیں, اس کا چہرہ پریشان ہے. اب بات آئی ہے نا, اب یہ وقت آیا تبلیغ کا, اصلاح کا. اسے منت کر کے سمجھایا, اس کو گزارش کی. اس نے کہا ابا جی غلطی ہو گئی تھی, آئندہ نہیں کرتا. پوری اس نے تسلی دی, پھر بھی نہیں سوتا. بچہ تو وعدہ کر کے چلا گیا, پھر بھی نہیں سویا. وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور اس نے مصلی بچھا لیا. کہا یا اللہ یہ میری عمر کی کمائی ہے, مالک اسے ہدایت دے دے. او بھائی, جب تو اس انداز میں ملت کے ہر بیٹے کی اصلاح کرنے لگے گا, اور اس سے مراد صرف خطیب واعظ ہی نہیں, حضور نے ہم سب کے ذمہ لگایا تھا بلغ عنی ولو آیا. ہم سب کی ذمہ داری ہے لوگوں کے لیے, لوگوں کو قائل کریں. مجھے بتاؤ, اپنی ذات کے حق میں قائل کرنا ہو تو کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہوتا ہے نماز کی دعوت ہم کیسے دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں پڑھ لیے کر نماز, اتنے پیسے کہاں لے کے جائے گا, یہی دعوت ہوتی ہے نا. وہ کہتا ہے تو نے اپنی قبر میں جانا اور میں نے, یہ تو ہے ہمارا دین کے حق میں. وہ محفل میں آنا اگر ٹائم ملا تو ٹھیک, یہ ہے دین کے حق میں. اور جب اپنی باری آئے, کسی سے 50,000 روپے چاہیے تھے, فون کیا اس کو, ملنا تھا, وہ کہتا حکم کریں. کہتے نہیں ٹیلی فون والی بات نہیں. کہتے میں تو 2 بجے ملوں گا, تو 2:30 بجے میل پر, میں مل کے کر دیں. پھر جاتے ہی اس سے 50,000 مانگا نہیں, پہلے منت کی, دکھ سنایا, پھر اسے ثابت کرایا کہ تیرے علاوہ دینا بھی کسی نے نہیں, سارے غلط بندے ہیں, تو ٹھیک ہے معاذ اللہ.
پھر اس کو یہ بھی ثابت کرایا وقت پہ واپس کر دوں گا. اتنی ساری گزارش کر کے رو دھو کے جب وہ پورا قائل ہو گیا تو آخر میں کہا مجھے 50,000 ہے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہاں نہ تو کرو نا، پھر ہلکا سا ایسے ایسے تو کرو نا. ہوتا ہے کہ نہیں ایسے؟ او بھائی اپنے حق میں قائل کرنا تھا تو تجھے سارا طریقہ آتا تھا، اور رب رسول کے حق میں قائل کرنے کا تجھے طریقہ ہی نہیں آتا. تجھے پتہ ہی کوئی نہیں کہ کیسے قائل کرنا ہے. اپنے لیے تو نے قائل مائل کرنا تھا، سارا پتا تھا، سب خبر تھی کیسے منانا ہے. اور کسی کو مسجد کے لیے منانا تھا تو کہتا جی میری کو مانتا ہی نہیں، میری کون سنتا ہے. آپ جب تک اس درد سے، زازان نام کا ایک گویہ تھا بغداد میں، گاتا تھا، آواز بڑی سریلی تھی، بڑے لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ وہ خوبصورت ہستی ہیں کہ محبوب نے فرمایا ان سے قرآن سیکھا کرو، یہ اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح میرے اوپر نازل ہوا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں مفتی، صحابہ میں قاری، بڑے آدمی. حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک دن گزر رہے تھے کسی مقام سے جہاں بھی وہ رہتا تھا، تو وہاں اللہ معاف فرمائے گانے بجانے کی مجلس سجی ہوئی تھی، وہ گا رہا تھا. آپ گزرے تو کانوں میں ہلکی سی آواز گئی. قریب ایک شخص سے پوچھا یہ کون ہے، کس کی آواز ہے؟ کہا حضرت یہ زازان نام کا ایک گویہ ہے. وہیں کھڑے کھڑے درد سے کہنے لگے کتنی سونی آواز ہے، کاش یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا، اتنی خوبصورت آواز ہے، کوئی تو ہو نا جو اس درد سے بات کرے، کاش یہ قرآن پاک پڑھتا. اور پھر دعا مانگتے آگے تشریف لے گئے. وہ جوان تھا، فارغ ہو کے باہر نکلا، لوگوں کا رش تھا. ایک شخص نے اسے رو کے کہا زازان ادھر آ، پتہ آج کیا ہوا؟ کہا جناب کیا؟ کہنے لگے جانتے ہو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو؟ کہا جانتے ہیں. فرمایا وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج گزرے، تیری آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی تو فرمانے لگے کاش یہ قرآن پاک پڑھتا. کہنے لگا صحیح بتاؤ انہوں نے میرا نام لیا ہے؟ صحیح بتاؤ میرے لیے کہا انہوں نے؟ میرے جیسے شخص کے لیے میں سوچ بھی نہیں سکتا. میں کہاں وہ کہاں، میرا نام لیا ہے. کہاں؟ تھوڑی دیر رکا، چند لمحوں پتہ نہیں سوچے کہاں کہاں کا سفر کر کے آئیں. وہ ساری سوچیں درد بن کے آنسو بنی، اور پھر آنسو داڑھی پہ ٹپکے چہرے پہ آئے. پھر لوگوں سے پوچھنے لگا گھر کا پتہ بتاؤ گے؟ کہا وہ فلاں جگہ پہ موجود ہیں. دوڑا گیا، دروازے پہ دستک دی، حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے. کہا کون ہو بیٹا؟ کہنے لگے حضور میں وہی ہوں جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کاش یہ قرآن پڑھتا. میں آ گیا ہوں، پڑھا دے مجھے قرآن پاک، پڑھا دے. کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے. کسی سے تو آپ پیغام حق کہیں، کسی کو تو دعوت خیر دیں. یہ سب سے بڑا بھلا ہے اگر کسی بد اخلاق کو با اخلاق کر دو گے نا، اس کی بیوی سکون میں آ جائے گی، اس کی ماں آرام سے سونے لگے گی، اس کا باپ کہے گا وہ حد ہو گئی، میرا پتر ٹھیک ہو گیا ہے، تمیز سے بات کرنے لگا ہے. بچے پریشان ہوتے ہیں. بچے، میں بیٹھا تھا کھانا کھا رہا تھا گھر میں، تو میرے گھر والے کہنے لگے مدرسے کا کوئی بچہ باہر ہے بڑا سخت رو رہا ہے. میں نے اس کو بلاؤ، کسی استاد نے ڈانٹ دیا ہوگا. تو بچہ میرے پاس ہے تو اس کا وجود کانپ رہا تھا. میں نے کہا پتر کیا ہوا؟ کہنے لگا پیر صاحب وہ میری امی تھے ابو کار فیر پہ لڑ دینے، کرو فون آیا ہے. تو میں نے کہا بیٹا پریشانی کی کیا بات ہے؟ کہنے لگے بڑی سخت لڑائی ہوتی ہے، میرے والد میری اماں کو مارتے، پھر ہم سارے بہن بھائی نا چارپائیوں کے نیچے چھپتے ہیں. تو وہ دور ہے اس وقت، تو 1.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے، دور ہے میرا گھر، پر پتہ نہیں ہمارے گھر کیا ہو جائے گا. پیر صاحب آپ دعا مانگے نا، آپ دعا کریں نا. اس بچے کی کیفیت اور اس کے اوپر چھائی ہوئی آزمائش اور اس کے طبیعت میں اسے دیکھ کے میرے آنسو نکل گئے. کچھ دنوں کے بعد میں نے اس کے باپ کو بلایا. میں نے کہا خدا کے بندے، تیری انا اور تیری بیوی کی انا اتنی سخت ٹکراتی ہے کہ تیری اولاد پیس کے رہ گئی. کاش تو رسول اللہ کی اس صفت سے آگاہ ہوتا
کہ خدا کے بندوں کو معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ کاش تمہارے اندر وہ کیفیات ہوتی، تمہارے بچے میلوں دور رہ کے بھی تڑپتے ہیں کہ جانے گھر میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ گنجائش نہیں دلوں میں، کوئی اخلاقی تعلیم نہیں۔ ہم نے اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اتنا آزمائش کا گھڑا بنا لیا ہے، لڑائیاں، جھگڑے، مصیبتیں۔ کیوں؟ کہ پیسوں کی تو تبلیغ روز ہوتی ہے کہ کمانے چاہیے، مال کی تبلیغ تو روز ہوتی ہے، درد نہیں بٹتا، اخلاق کی بات نہیں ہوتی۔ او سجنوں، ہمارا غریب گھر تھا، پر میرے ابا جی جب گندم کا سیزن ختم ہوتا گھر میں لے کے آتے تو ہمارے گھر کے سین میں کھڑے ہو کے فرماتے، لو پتر کسی دا گھر وال نہیں تکنا، میں دانے پاتے نے پھڑو لیتے تھے تو اڈی ماں نے اچار پا دیتا ہے، آپ پرواہ نہیں۔ اس سادگی کے ساتھ، اس آسانی کے ساتھ گزارا ہوتا تھا۔ میں نے ایک دفعہ کہا، میں نے کہا ابا جی لوگ بڑا بڑا پیغام دیتے ہیں، پیسے کماؤ پیسوں، آپ نہیں دیتے پیغام، چلیں یہ بتا دیں کوئی شے پسند نہیں کھانے میں؟ کہنے لگے بیٹا بھوک لگی ہو تو ہر شے پسند ہو، نہ لگی ہو تو نخرا ہی نخرا، اگر طلب ہوگی تو یہ بھی تمہیں نفع دے گا، لیکن اپنے گھر میں سکون رکھنا، اطمینان رکھنا، اس ٹینشن سے اپنے ایک دوسرے کو اخلاق کا سبق پڑھائیں، دلوں کی نرمی کا درس دیں، تھوڑی سی کوشش کریں جس سے ہمارے گھر بچ جائیں، اور اگر کوئی بندہ گناہگار نظر آئے تو اس پر تنقید نہ کریں، تنقید نہ کریں، مجھے صحیح بتانا، دل پہ ہاتھ رکھ کے۔ خدا نہ خواستہ کسی کا بچہ بچی معاذ اللہ، اللہ بچائے سب کو، بگڑ جائے تو کیا وہ چوک میں کھڑے ہو کے چسکے لے لے کے بتائے گا کہ بچہ میرا بگڑ گیا؟ بولو سارے، بولو جلدی سے۔ تو پھر پڑوسیوں کا بچہ بگڑا ہے تو پھر چسکے کیوں لیے؟ گلی میں کسی کی بیٹی سے معاذ اللہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی غلطی ہو گئی تو جگہ جگہ باتیں کی، تیاں سانجیاں نہیں ہوندیاں؟ اپنے بچے کے بارے میں جب تو کہتا ہے چھپ جائے بات، دیکھنا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی کہتے ہیں میرے ماموں تھے حضرت سری سختی، میں اپنے ماموں سے ہی بیعت تھا، انہی کی خدمت میں رہتا تھا۔ فرماتے ہیں ہم جا رہے تھے، ایک دن انہوں نے چھڑی پکڑی ہے، ایک ہاتھ میں مجھے تھاما، تھوڑا آگے گئے تو رش تھا، چند لوگ کھڑے تھے، تو حضرت سری سختی مجھ سے کہنے لگے جنید دیکھ تو صحیح رش کیوں ہے؟ تو میں گیا تو ایک نوجوان شراب پی ہے، معاذ اللہ نشے میں دھت لیٹا ہے، ارد گرد لوگ کھڑے، اور وہ چونکہ پوری طرح اس پر نشہ غالب ہے تو اول فول باتیں کر رہا ہے، لوگ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، رش ہے۔ میں نے آ کے کہا حضور دفع کریں، ایک شرابی لیٹا ہے، لوگ بھی مذاق اڑا رہے ہیں اور بس ایسے شغل لگا ہوا ہے۔ سارے لوگ تماشبین نہیں ہوتے، ہاں۔ حضرت فرمانے لگے نہیں جنید ایسے کیسے چلے جائیں، چل نہ مجھے لے چل۔ کہتے ہیں بوڑھے شیخ، ہاتھ میں نے تھاما تو وہاں لے گیا، حضرت نے لوگوں کو ڈانٹا چلو دوڑو۔ پرانے زمانے میں لوگ بزرگوں کی حیا کرتے تھے، سب لوگ وہاں سے چھٹ گئے۔ کہتے ہیں مجھے فرمانے لگے جنید جا پیالے میں پانی لا۔ کہتے ہیں میں ایک پیالے میں پانی بھر کے لایا، انہوں نے اپنے بوڑھے ہاتھوں سے اس کا منہ دھویا، اس کے چہرے پہ پانی ڈالا، اس کا منہ صاف کیا، پھر اسے کھڑا کیا، اسے گھر بھیجنے کو کہا۔ کہتے ہیں وہ وہیں ایک کونے میں سائیڈ پہ ہو گیا تو حضرت نا منہ دھو کے نا تھوڑی دیر چپ کر گئے، پھر 2-3 لمحے گزرے تو ان کی آنکھوں میں زور زور سے آنسو ٹپکے اور ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے مالک میں تیرا کمزور بندہ ہوں، میں منہ دھو سکتا تھا، میں دل تو نہیں نہ دھو سکتا، جو میرے اختیار میں تھا میں نے کر دیا، باقی تو مقلب القلوب ہے، کر نہ کرم۔ یہ کسی ماں کا بیٹا ہے، کسی خاتون کا شوہر ہے، او بھائی جو نشے پہ لگ جائیں ان کے بچے باپ کے ہوتے ہوتے یتیموں جیسی زندگی گزارتے ہیں، لوگوں کے مانگ کے کپڑے پہنتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا اگر دشمن سے زیادہ بدلہ لینا ہو تو اسے قتل نہ کرو، نشے پہ لگا دو۔ معاذ اللہ، اتنا لوگوں نے، کتنا عام نشہ ہو گیا۔ کہا اللہ میں نا منہ دھو سکتا ہوں، دل نہیں، دل تو دھو سکتا ہے، دھو دے۔ کہتے ہیں یہ کہہ کہ حضرت اٹھے تو میں نے عرض کی حضور ویسے منہ دھویا کیوں آپ نے؟ تو فرمانے لگے اس لیے دھویا ہے کہ جب تک منہ سے بدبو آتی رہے گی جتنے لوگ سونگتے رہیں گے اس کے شرابی ہونے کے گواہ بنتے رہیں گے۔ میں نے اس لیے دھو ڈالا ہے کہ ہو گئے پیچھے جو ہو گئے مزید گواہ نہ بنے،
حضرت سری سختی کہتے ہیں حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں نے اسی رات تہجد کے وقت اٹھ کے حضرت کو وضو کرایا، میں نے ان کا بازو تھاما، میں ہی ان کو مسجد میں لے کے گیا۔ کہتے ہیں جب ہم مسجد میں پہنچے تو وہ کل دوپہر والا شرابی ہم سے پہلے مصلی پہ بیٹھا تھا۔ کہتے ہیں میرے دل سے آوازیں نکل رہی تھی، شیخ دیکھ لو پھر مالک کتنا کریم ہے، آپ نے منہ دھو ڈالا تھا، رب نے دل بھی دھو ڈالا، کرم فرما دیا۔ کوئی ہو نا جو ایسا کرے؟ آؤ نا سنگیوں ملیں، ایک دوسرے کا منہ تو دھونا شروع کرے نا، آؤ نا ایک دوسرے کو یہاں تک وضو کا پانی تو فراہم کرے نا، کچھ تو خیر تقسیم کرے۔ اخلاق کی تربیت کا میں دیکھتا ہوں ہمارے وطن میں اضطراب ہے، بے چینی ہے، اس طرح کا ماحول بنایا گیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے حق میں سخت ہو گئے ہیں، مزاجوں میں تلخیاں ہیں، لڑتے جھگڑتے ناراض ہوتے لوگ، بگڑتے کوستے ڈانٹتے شکوے کرتے لوگ۔ شکوہ جو ہوتا ہے نا یہ بندے کو بے چین کر دیتا ہے، شکر بندے کو سکون میں مبتلا کرتا ہے۔ شکوے آزمائشیں اپنے دلوں میں وسعت لائیں، ایک دوسرے کو اصلاح کی طرف لائیں، ایک دوسرے کو پیغام دیں، ایک دوسرے کی تربیت کریں، تھوڑا سا حوصلہ، تھوڑا سا صبر، تھوڑی سی گنجائش اپنی طبیعتوں میں پیدا کریں۔ اپنے بچوں پر سب سے زیادہ نگرانی یہ کریں کہ ان کا اخلاقی معیار کیا ہے۔ اگر میں اور آپ خدا نہ خواستہ بچوں کو صرف یہ تربیت دیں گے نا کہ وہ پیسہ 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 پیسہ، شادیاں بھی پیسے دیکھ کے کریں گے، تو یاد رکھنا پھر ایک دن وہ یہ بھی کہیں گے کہ ابا کاش تم کو ڈھابے کا کام کرتا تو آج ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے۔ پھر باپ سے بھی پیسوں کا ہی مطالبہ ہوگا، پھر لوگ ماں باپ بھی پیسوں کے لیے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ پھر جب آپ نے تربیت جس چیز کی تھی تو نتیجہ بھی تو وہی برآمد ہوگا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بندہ بیج کوئی اور لگائے اور درخت کوئی اور نکلے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر ہم اپنے باپ سے روز جھگڑا کریں گے 5 مرلے کے لیے تو یاد رکھنا پھر ہمارا بیٹا 1.5 مرلے کے لیے بھی جھگڑا کرے گا، پھر معاملہ اس طرح کا مرتب ہوگا۔ ایک دوسرے کو اخلاقی پیغام دینا ضروری ہے۔ آخری بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے، اور یہ میری خواہش ہے کہ آپ اس پر زیادہ توجہ کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سارے ویڈیو بنائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، پر مہربانی کریں دیکھیں تو میری طرف نا۔ جب آپ لائیو چلاتے ہیں تو پھر اسی کو دیکھتے ہیں، وہ پھر کہتا ہے کہ یہ کمنٹس آ گیا تو دوسرا آ گیا۔ اللہ کرے میری بات آپ کے دل میں اتر جائے، آپ تھوڑی سی توجہ کریں، میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں، غور کریں میرے بھائی۔ ملک میں نا مہنگائی تیزی سے عروج پکڑ گئی ہے، اور مہنگائی جب ہوتی ہے نا تو امیروں نے تو مال بیچنا ہوتا ہے تو ان کا دگنا ہو گیا تو وہ تو اور امیر ہو گئے، تو غریبوں کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ جو طبقات بیچارے تنخواہ دار تھے، کمزور تھے، میری طرف دیکھیں جناب، وہ اور کمزور ہو گئے۔ ہمیں زیادہ تو نہیں لیکن اتنا ضرور کرنا چاہیے۔ یہ قرآن پاک دے دیں جی مجھے دے دیں، لے لیا تشریف رکھیں آپ۔ عزیز بھائی تھوڑا سا نا، زیادہ نہیں، 3 لوگ مل کے ایک غریب آدمی کا خیال تو رکھ ہی سکتے ہیں نا، لیکن غریبوں سے بھی عرض کروں گا سہارا بندوں کو نہیں بنایا کرتے، سہارا رب رسول کو بنایا کرتے۔ کسی سے تھوڑی سی مدد لینا تو ٹھیک ہے، چلو آگے جانے کے لیے تھوڑا سا سہارا لے لیں کہ اب مشکل ہے تو یہ کراس نہیں ہو رہا رستہ، تھوڑا سا سہارا تو لے لیں، لیکن جو لوگ مستقل سہاروں پہ آ جاتے ہیں ان کا تو پھر اپنی طاقت ہی ساری ختم ہو جاتی۔ گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ تھوڑی سی ہم نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ جو لوگ زیادہ مالدار ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ تھوڑے سے خرچے کم کر لیں، اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں۔ یہ چھوڑ دیں کہ وہ میرے چچا کے جو بیٹے ہیں وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، وہ فلانے ہیں، وہ ان کا سلوک اگر وہ کریں گے تو اللہ سے اجر لیں گے۔ آپ اگر ان کو محسوس کرتے ہیں نا وہ غریب ہیں، ماموں کے بیٹے، چچا کے بیٹے، گلی والے، محلے والے، تو تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے بھائیوں کی مدد کرنی شروع کریں۔ دیکھو عید پہ کپڑے تھوڑے لے لو نا، ویسے بھی سوٹ کی ضرورت تو صرف عید پڑھنے کے لیے، بعد میں تو کپڑے بدل کے گوشت کرتے ہیں، تو بچے ویسے سوئے رہتے ہیں سارا دن،
تھوڑی سی نا اپنے اضافی خرچے کم کریں. غربا کی تھوڑی یہ عید گزری تھی نا چھوٹی تو شادیاں شروع ہو گئی تھیں. میرے پاس لوگ بہت زیادہ آتے ہیں, چونکہ نیک آدمی سمجھ کے اچھا گمان کر کے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں, تو ان کے دکھ سن کے نا تو کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ یار یہ جو امیروں نے اتنے مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں روٹیاں کھائیں, اتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں پجارو, یہ اللہ کے حضور جواب بھی تو دینا ہے نا. ہم نے ایک دوسرے کا خیال چھوڑ گئے, دو چار باتیں سوچ کے نا, وہ جی اس کے گھر میں 3 لوگ ہیں کام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ خدا کے بندے کرتے ہیں کام, لیکن محنت سے نہیں ملتا, خدا کے فضل سے ملتا ہے. تیرے اوپر فضل ہے, تجھے اب باتیں آتی ہیں, لیکن کئی دفعہ سارے بھی کریں تو رزق جب ہی آتا ہے جب رب چاہتا ہے. ایک تو وہ لوگ ہیں جو ہاتھ پھیلا کے مانگ لیتے ہیں, ایک سفید پوش ہوتے ہیں لا یسألون الناس الحافا, جو لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کر سکتے. ان کو دیکھیں, بالخصوص اپنے بہن بھائیوں میں, قریبی رشتہ داروں میں, پڑوسیوں میں تھوڑی تھوڑی لوگوں کی مدد کریں, اور اپنے خرچے بتدریج کم